السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کا پروگرام آؤ تجوید سیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر تجوید کے ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، يسألك سین ساکن کو ہلانا نہیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ اہل لام ساکن کو ہلانا نہیں، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا تا اقفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو نزل زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں، تشدید بھی ہے اس کے اوپر۔ علیہم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك۔ عليهم لیالین ہے، میم ساکن کے بعد کاف ہے، میم ساکن کے بعد کاف ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یارملون کا میم آئے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ من السماء یہاں پر مد متصل ہے، چار الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ فقد قاف مستعلیہ ہے اور دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ سألو لو واو مدہ ہے، مو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ سین کے اوپر مد منفصل ہے، جب بھی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ بشکل الف آتا ہے تو چھوٹی مد لگتی ہے، اس کو تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اکبر اس کاف کو ہلانا نہیں، با را ساکن کے را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا زال آیا، اقفا حقیقی ہوگا، زال کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ذالک ہم نے یہاں پر وقف کیا تو کاف ساکن پڑھا، حالانکہ یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، تو پھر اعادہ کر کے آگے پڑھیں۔ علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ فقالوا قاف حرف مستعلیہ ہے اور اس کے ساتھ الف بھی ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ لو یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ ارنا اللہ نون کے اوپر جو زبر ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ جہرتن را پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ تنوین کے بعد حروف اقفا کا فا آیا ہے، اقفا حقیقی ہوگا، جہرتن فأخذتهم، حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور صاد حروف مستعلیہ ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، ظا بھی پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، یہاں پر وقف جائز ہے۔ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك۔ سمت میم مشدد پر غنہ ہوگا،
خا حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا. ذل اجل، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو چھوٹا سا میم کتنی دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر قلب ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا. من بعد ما جاءتهم یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بیناتی، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فعفو، فعفو، فو واولین ہے، نا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ان ذالک، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا ذالہ اخفاء حقیقی ہوگا، کاف ساکن ہوگا وقف کی صورت میں، یہاں پر بھی وقف جائز ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وآتينا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تیالین ہے، نا الف مدہ ہے، مو واو مدہ، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں. سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں. سلطانا، تو حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، کھڑی زبر بھی ہے، اس کے اوپر کھینچا بھی جائے گا 1 الف کی مقدار کے برابر. تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم ادغام مع الغنہ ہوگا، بی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. اور وقف کی صورت میں یہاں پر 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ وقف کریں گے. الف مدہ بنے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. اور ملانے کی صورت میں تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جب آپ نے ملا کر پڑھنا ہوگا اگلی آیت کے ساتھ تو پھر ادغام مع الغنہ ہوگا، واو کے اوپر تشدید لگے گی. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. صدق اللہ العظیم. آج کی اس تجوید کلاس میں اتنا ہی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹ میں ضرور بتائیں، کہیں پر اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو بتا دیا کریں. اگر سمجھ نہ آئے تو تب بھی بتائیں کہ فلانی جگہ پہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کی ہم اسپیشل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. خدا حافظ.